وہ اس وقت اپنی زندگی کے بدترین لمحات میں منجمد تھا اور اس کی ذمہ دار اس کی عزیز ازجا ماں تھی، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اور آج جب سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ اپنے کیے گئے عہد پر شدید پچھتا رہا تھا۔ سائن کرو حیام بیٹا۔ تہمینہ دورانی نے اپنے اکلوتے لاڈلے کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو گہری سوچ میں تھا۔ سب منتظر تھے کہ دلہا سائن کرے تو نکاح مکمل ہو۔ اس کے نانا بستر مرگ پر اس کی رضامندی کے منتظر تھے، جو انہیں موت کے وقت دوام دے سکتا تھا۔ ان کی اکلوتی پوتی ان کے کل اثاثے کو اپنا کر حیام دورانی ولد اسفند دورانی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی۔ اس نے جلدی سے اپنے سائن کیے۔ تہمینہ نے جذبات سے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ مبارک ہو میرے چاند۔ نانا کے پاس چلو، اس سے اٹھا کر بیڈ پر لے آئی۔ مبارک ہو آغا جان۔ تہمینہ نے مرتے ہوئے باپ کو روتے روتے گلے لگا لیا۔ نورے آغا دوسرے کمرے میں اپنی سہیلیوں اور خالہ کی جھرمٹ میں بیٹھی تھی۔ خالہ، یہ چبھ رہا ہے، نورے نے منہ بسوڑا۔ وہ 12 سالہ بچی اپنے زرق برق لباس سے الجھ رہی تھی۔ اس کے لیے سب سمجھ سے باہر تھا، مگر جو باہر اس کا 28 سالہ پھپھوزاد تھا وہ سب سمجھ چکا تھا۔ بچی کو پالتے پالتے زندگی گزرنی تھی، اب وہ دل ہی دل میں کوڑ رہا تھا۔ 2 دن سے وہ لوگ مانسہرہ میں موجود تھے۔ آج رات انہیں نکلنا تھا۔ اسلام آباد پہنچ کے کراچی کی فلائٹ لینی تھی۔ فبیہہ لاکھانی کے ساتھ مالدیوز کے نکلنا تھا۔ کاموں کا ایک انبار تھا جو نپٹانا تھا، اور ماضی مرضی سے باپ اور بھتیجے میں لگی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ صرف ماں کی ہاتھ خانہ پوری کرنے آیا تھا۔ اس کی منزل فبیہہ لاکھانی تھی، اس کے دوست، اس کی کولیگ، اس کی گرل فرینڈ۔ چلیے، وہ بے صبری سے اٹھا۔ ہاں، بس نورے کا سامان رکھنے دو تھوڑا۔ واٹ؟ وہ اچھا یہ ساتھ جائے گی؟ اس نے لان میں بچوں کے ساتھ کھیلتی تازہ بیوی کو دیکھا۔ ہاں، اب یہاں کیوں رہے گی؟ اس کے شوہر کا گھر ہی اس کا گھر ہوگا۔ شوہر سے تو پوچھئے۔ وہ جھنجھلا گیا۔ دیکھو حیام، سب کچھ طے ہے تو پھر اب ری ایکٹ کی ضرورت نہیں۔ اوکے۔ تہمینہ نے بیٹے کو سیدھا کیا۔ لک مام، ہم وہاں کیا کہیں گے؟ سب سے کیا تعارف کروائیں گے؟ آپ اس کا ابھی تو تمہاری کزن کے طور پر متعارف کروائیں گے، پھر اس کے 16 سال کے ہونے میں باقاعدہ میں ولیمہ کروں گی تم دونوں کا۔ وہ سب پلان کر چکے تھے۔ چلو 4 سال تو سکون سے گزریں گے۔ وہ شکر ادا کرنے لگا۔ حیام، تم نے وعدہ کیا تھا اس کا خیال رکھو گے، اپنا یہ دو گے اسے۔ جی یاد ہے آپ۔ چلیے بس وہ ٹال گیا۔ میں نے ملازمین کو سارے ہدایت دے دی ہیں، آپ فکر نہ کریں ابا جی کا خیال اچھے سے رکھیں گے ہم۔ فردوس، نورے کی خالہ، ان کے شوہر نے بھرپور تسلی دی۔ آپ وہاں جاتے ہی نورے کا ایڈمیشن کروا دیجیے گا، اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ جی بے فکر ہی میری بیٹی ہے وہ۔ تہمینہ نے محبت سے بھتیجی کو دیکھا، جو اب شادی کے کپڑوں سے آزاد سادہ لان کے سوٹ میں تھی۔ ان کی برسوں کی خواہش آج پوری ہو گئی تھی۔ ان کے بھائی کی اکلوتی نشانی آج وہ ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ اب وہ ہر فکر سے آزاد تھی۔ حیام نے اپنا وعدہ پورا کر لیا تھا، اور اس نے راستے بھر اس کی اور مما کی باتیں سن کے وہ ہنستا رہا۔ وہ بہت باتونی تھی، اس کی کئی سوالات کرنے کی عادت تھی۔ وہ نورے کو کافی اچھے سے جانتا تھا۔ وہ بچپن سے ماموں کے ساتھ ان کے گھر رکنے آیا کرتی تھی، مگر اب مستقل طور پر اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کی آمد حیام کو کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس بچی کے لیے بھی اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں۔ شاید بڑے ہو جانے پہ وہ خود ہی انکار کر دے۔ وہ مطمئن تھا کہ بھتیجی کے انکار پر مام اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، سب پھر سے ٹریک پر آ جائے گا۔ اس نے خیالات اور گاڑی دونوں کا رخ موڑا۔ دادا جی ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے بی جان؟ نورے نے پھپھو سے پوچھا۔ اسے آدھے راستے میں ہی دادا کی یاد ستانے لگی۔ حیام کا سارا فوکس سامنے راستے پر تھا، اسے صورتحال معلوم تھی۔ سو چپ رہا۔ بیٹا وہ اب سفر نہیں کر سکتے، ہم جلد ان کے پاس جائیں گے۔ تہمینہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ جانتی تھی وہ اب ان کے جنازے میں ہی جا سکیں گے۔ یہ سب ان کے باپ کی خواہش تھی کہ اب نورے حیام کی بیوی بن کے کراچی میں رہے۔
اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، پر وہ اپنے آبائی علاقے میں آخری دن گزار کر یہیں دفن ہو۔ ڈاکٹرز انہیں جواب دے چکے تھے۔ حیام کے بزنس، گھر کا کام، ان کا اپنا بوتیک، لاکھوں کام تھے اور وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے باپ کے ساتھ آخری دن بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ دل پہ پتھر رکھ واپس آنا پڑا، مگر باپ اور بھائی کی نشانی ان کے پاس ہی، ان کی نیلی آنکھوں والی گڑیا، ان سب میں وہ اپنی بیٹی کی گہری براؤن آنکھیں بھول کے جو بے بسی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں فبیہا کو تو سچ ہی بتا دوں گا، یہ ڈن ہے۔ حیام نے گاڑی ایئرپورٹ کے راستے پر ڈالی۔ وہ باپ کے سائے سے کچھ سالوں پہلے ہی محروم ہوا تھا۔ اسمن کے بعد حیام نے بزنس کی بھاگ دوڑ اچھے سے سنبھالی۔ خاندانی زمینوں اور دیگر جائیداد کے معاملات تہمینہ دیکھتی تھی۔ وہ ایک ایکٹیو خاتون تھی۔ بیٹے کو محبت سے پروان چڑھایا انہوں نے، گھر اور کام کو برابر رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ حیام ماں کا دلدادہ اور قدردان تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا مگر شوخ طبیعت لڑکا تھا۔ اس کی ساری گیدرنگ اسی کے مزاج کی تھی۔ فبیہا اور وہ کالج کے دنوں سے ساتھ تھے۔ بعد میں یہ دوستی گہری قربت میں بدل گئی۔ دونوں اکثر ٹرپ پہ ساتھ جاتے۔ فبیہا ایک آزاد خیال فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والدین کو اس کی پسندیدگی کا علم تھا، مگر یہ زندگی بھی عجیب ہوتی ہے، اس کا ہر اگلا موڑ اندھا ہوتا ہے۔ اور حیام کی زندگی کا نیا موڑ کار کی بیک سیٹ پر سر رکھے سو رہا تھا۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے کا الڑپن اور واضح ہو رہا تھا۔ دو لوگ 4-5 گھنٹے کے مستقل سفر کے بعد اب کراچی میں اپنی رہائش گاہ پہنچ چکے تھے۔ سارا سامان حیام کے برابر والے روم میں شفٹ کر دو۔ تہمینہ نے نورے کے سامان سے متعلق نوکر کو ہدایت جاری کی۔ میرے برابر میں کیوں؟ وہ زچ ہوا۔ تھکن سے اس کی بری حالت تھی۔ نورے صوفے پر دبکی بیٹھی تھی۔ وہ کبھی بچپن میں آئی تھی اس گھر میں اور اب ہمیشہ کے لیے آ گئی تھی۔ بی جانی بھوک لگی ہے، نورے نے دہائی دی۔ میں صدقے جاؤں، میری بچی کے لیے کچھ لاؤ جلدی سے۔ شریف الدین، انہوں نے نوکر کو آواز لگائی، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ حیام تانگ کے بولا، اسے پھوپھو بھتیجی کا پیار ہضم نہیں ہوا۔ عباس، بچی کے ہی لاڈ اٹھائے جائیں گے تو آپ تو بڑے ہیں، خود جا کے کھا لے۔ یہ نورے تھی۔ وہ ایک دم اس کی طرف مڑا۔ اس کی زبان کتنی چلتی ہے، حیام حیرت میں تھا۔ ہا ہا ہا، تیار ہو جاؤ بچو تم۔ تہمینہ نے بیٹے کو چھیڑا۔ اف بھائی، ابھی اس بات کو 4 سال تک جانے دے۔ وہ محتاط ہوا۔ لوگوں کے لیے 4 سال ہوں گے، مگر تم ہر پل ہر لمحہ یاد رکھو گے کہ یہ تمہاری جائز قانونی شرعی بیوی ہے اور تم اس کے محافظ ذمہ دار ہو۔ تہمینہ نے اسے ریالٹی چیک دیا۔ جی اچھا، اس نے بات ختم کرتے مناسب سمجھی۔ شرف الدین سینڈوچ اور فرائز سے بڑی ٹرے لے کر حاضر ہوا۔ تھینک یو۔ حیام نے بیچ سے ٹرے اچکلی کی میل لی ہے۔ نوری بے چین ہوئی، تو آ جاؤ جہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ حیام نے کھلے دل سے اسے برابر والی جگہ پر بلایا۔ تہمینہ مسکرا دی۔ نوری خوشی سے اس کے ساتھ بیٹھ کے سینڈوچ کھانے لگی۔ حیام کو اس 12 سالہ بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اسے کزن کی حیثیت سے ہی ٹریٹ کر رہا تھا۔ ہائی بیبی، فبیہا فائنلی اسے آفس میں دیکھ کر کھل اٹھی۔ ہائی ڈارلنگ۔ حیام نے اس کے نرم لبوں کا بے قراری سے بوسہ لیا۔ پورے ہفتے کی دوری کیسے صحیح ہے جانتے ہو؟ فبیہا نے اس کے گرد بازو حمال کیے۔ تو آج ساری دوریوں کا حساب چکتا کر لو جان۔ Who's stopping you؟ حیام نے اس کی کمر میں بازو ڈال کے سیکرٹری کو طلب کیا۔ کم ان۔ وہ دونوں یوں ہی کھڑے تھے جب سیکرٹری اندر داخل ہوئی۔ ان کی نزدیکیوں سے سب واقف تھے۔ آج کا شیڈول دیکھ لو تم لوگ، سنبھال لو، آئی ہیو ٹو گو۔ اوکے سر۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ فلیٹ چلے یا شور؟ فبیہا خوشی سے جھوم اٹھی، مگر حیام کا دل ڈر رہا تھا، سچ کے بعد فبی کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ دیکھو نورے، اب تم نے اچھا پڑھنا ہے اور پڑھائی میں جو بھی ہیلپ چاہیے ہو حیام سے لے لینا۔ اوکے بی جانی، مگر وہ ماریں گے تو نہیں نا اگر میں غلطیاں کروں تو؟ ارے نہیں، وہ تو پیار سے پڑھائے گا تمہیں، اور تم اس کے ساتھ باتیں کیا کرو، گھوما پھرا کرو۔ اچھا پھر تو مجھے پارک جانا ہے ابھی۔ نورے خوشی سے اچھلی۔ ابھی تو وہ آفس میں ہے۔ تہمینہ ہنسی۔ مجھے نہیں پتا، ان کو بلائیے آفس سے ابھی۔ نا بابا میں نہیں، تم خود کال کر لینا۔ اوکے، وہ چہک کے بولی۔ اسے گھومنا پھرنا بہت پسند تھا اور حیام کے ساتھ مزہ بھی آتا تھا۔ وہ ٹیلی فون کی طرف بھاگی۔ اب نانا جی کیسے ہیں؟ فبیہا نے جوس کا سپ لیا۔
وہ دونوں اس وقت حیام کے ذاتی فلیٹ پر موجود تھے۔ بس یار چل چلاؤ سمجھو ماما اور میں تو ذہنی طور پر تیار ہیں، مگر نورے نہ کون نورے؟ فبیہا ایک دم چکی۔ مائی کزن، حیام نے جلدی سے تعارف کروایا۔ ہاں، تمہاری ماموں ذات کیسی ہے وہ اب تو اسکول جاتی ہوگی۔ ایکچولی کچھ بتانا تھا۔ حیام کچھ سنبھل کے بیٹھا۔ ہاں بولو۔ فبیہا اپنی شرٹ ٹھیک کر رہی تھی، اسی وقت حیام کا فون بجنے لگا۔ گھر کا نمبر اس نے جلدی سے کال پک کی۔ ہیلو، کہاں ہیں آپ؟ کون؟ وہ رک کے پوچھنے لگا۔ میں نورے ہوں۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے نمبر کہاں سے ملا، اور اگر مل گیا تو وہ اسے کیوں کال کر رہی ہے، مگر فبیہا کی اس کی جانب چہرہ تھا۔ اس نے خود کو نارمل رکھا۔ ہاں بیٹا، میں آفس میں ہوں، آپ رکو۔ اس نے خود کو کمپوز کیا۔ ابھی گھر آئیے، مجھے پارک لے کے چلیے نا۔ وہ فون پر چلا رہی تھی۔ حیام نے موبائل کان سے فاصلے پر کیا۔ اچھا میری ماں؟ جملے کا آدھا حصہ وہ ضبط کر گیا۔ فبیہا نے پوچھا شی از ایٹ یور پلیس؟ فبیہا نے پوچھا او ہاں، یہی بتانا تھا کہ وہ اب ہمارے ساتھ یہی رہے گی، یہیں پڑے گی۔ مجھے گھر جانا ہے، میں تمہیں آفس ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یا شور۔ فبیہا نے اس کے گال چھوئے۔ پلیز تم آفس دیکھ لینا، صرف تم سے ملنا تھا۔ سو آ گیا؟ یا اٹس اوکے، ٹیک ریسٹ، لو یو۔ لو یو ٹو۔ حیام نے اس کے کندھے کو چھوا۔ اس اچانک کال پہ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ گھر آتے ہی ٹیرس پر موجود نورے کے پاس آیا، جو چیئر پر تہمینہ کے ساتھ بیٹھی مینگو شیک پی رہی تھی۔ اس سے پارک لے جاؤ، کچھ شاپنگ بھی کروا دینا۔ کھانا کھلاتے ہوئے لانا۔ تہمینہ نے سارا پروگرام سنایا۔ میں بی سیٹنگ نہیں کرتا ماما۔ وہ چلایا ہوا تھا۔ نورے معصومیت سے اسے تھکے ہوئے انسان کو دیکھ رہی تھی، جس کی نظریں ہرگز سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں انتہائی اہم میٹنگ میں تھا اور اس کی کال، اسے میں یہ کہا تھا کال کا، اور تم کس کام میں بزی تھے؟ ولید سے خبر مل چکی تھی مجھے۔ تہمینہ نے سرد نگاہیں اس پر گاڑی۔ تم سے پہلے ولید تمہارے باپ کا سیکرٹری تھا، اور آپ بابا کی بھی جاسوسی کرواتی تھی۔ اس پر وہ آنکھ دبا کے ہنسا، ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ نورے بھی مسکرا رہی تھی۔ تم کیا دانت نکال رہی ہو؟ تمہیں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ نورے کو دیکھا، ہنس دیا۔ میں رافعہ کی عیادت کے لیے جا رہی، تم اس کا خیال رکھنا۔ تعمیر۔ حیام نے مصنوعی تابعداری سے ہاتھ سینے پر دھڑا۔ گڈ فار یو، تہمینہ نے اس سے وارن کیا۔ جاؤ نورے، کپڑے بدلو اب۔ حیام نے نرمی سے اسے کہا اوکے۔ وہ خوشی سے کمرے میں بھاگی کہ مجھے اب بائی نہیں کہتی۔ حیام کو اچانک خیال آیا، اسے میں نے منع کیا ہے، شوہر بن گیا تو آپ کی بھتیجی سہ نہیں پائے گی۔ وہ گہری مسکراہٹ سے بولا۔ تہمینہ چپ رہی، ان کی نظریں اس پہ، مگر سوچ کہیں اور تھی۔ وہ اسے مال لے آیا تھا، نیلی قمیض کے ساتھ سفید گھیردار شلوار پہنے، گلے میں گلابی دوپٹہ اٹکائے۔ وہ بلا کی معصوم لگ رہی تھی، یوں بھی اس کا حسن نوحیز تھا۔ حیام نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا محافظ تھا، آس پاس کے لوگ انہیں بہن بھائی ہی سمجھ رہے تھے، اسے فکر نہیں تھی۔ واؤ، اتنی پیاری فراق۔ نورے کی آنکھیں آؤٹ لیٹ کے فرش پیس پہ ٹھہر گئی۔ حیام اس کا شوق دیکھ کے مسکرا دیا۔ اچھی خاصی شاپنگ وہ کر چکے تھے، کپڑے، شوز، ہیئر بینڈ، چوڑیاں۔ بس کرو، اب چلتے ہیں۔ پارک؟ ہاں۔ یاہو! اس نے حیام کا بازو زور سے پکڑا۔ ایک عجیب سی سنسناہٹ اس کے رگوں پہ میں دوڑی تھی۔ اس نے آرام سے نورے کا بازو خود سے الگ کیا۔ کیا کھاؤ گے؟ حیام نے اس سے پوچھا۔ بریانی، وہ ندیدوں کی طرح بولی۔ ارے یار، برگر کھا لو، میک ڈونلڈ چلتے ہیں۔ نو، مجھے بریانی کھانی ہے۔ اف، اچھا۔ حیام نے سر پیٹا۔ وہ اسے ایک لوکل ہوٹل لے آیا، کیونکہ جیسی بریانی وہ چاہ رہی تھی وہ انہی جگہوں پر مل سکتی تھی۔ بریانی واقعی لذیذ تھی، دونوں نے بھرپور کھائی۔
نورے نے کمر پر ہاتھ ٹکا کے اس کا مذاق اڑایا۔ بیٹا ابھی تم بچی ہو۔ حیام نے بھی اس کا مذاق اڑایا۔ بچی سے ہار گئے، آئے ہائے لوزر۔ نورے کہاں ہار ماننے والی تھی۔ حیام ہنس دیا، ہاں بھئی میں لوزر، آپ ونر، بس ہوش۔ اس نے ہتھیار ڈالے، ایسے کیسے ہوش شرط پوری کرے۔ وہ بگڑی، ہاں ہاں لے جاؤں گا سمندر پہ، مگر ابھی کان مت کھانا، جب ٹائم ملے گا لے جاؤں گا۔ حیام نے ہاتھ جاڑے، 2 دن کے اندر لے کے جائیں، بعد میں میرا اسکول شروع ہو جائے گا۔ اچھا ہے تم بھی بزی رہوگے، فارغ رہتی ہو، شیطان کی حالہ۔ حیام نے پھر سے اسے چھیڑا۔ وہ جانتا تھا نورے چڑ کے مزے سے جواب دیتی ہے، میں اور آپ کی حالہ، نو وے۔ نورے نے اس کی ہی ناک کھینچی، بہت تیز ہو تم۔ حیام نے اسے گرا، وہ منہ چڑھا کے بھاگی تو وہ بھی اپنے روم کی طرف چل گیا، مگر اس کا روم بتا رہا تھا کہ اسے کتنا مزہ آیا نورے کے ساتھ کھیل کے۔ اسے نورے کا وجود اس گھر میں اچھا لگنے لگا تھا۔ تہمینہ درانی بہت محتاط ہو کر چل رہی تھی۔ وہ نورے کو پہلے حیام سے اٹیچ کرنا چاہتی تھی تاکہ جب وہ کچھ سمجھدار ہو تو اسے اس رشتے کی نزاکت بتائے جو اس کے اور حیام کے بیچ تھا۔ وہ حیام کے دل پہ بھی نورے کی جگہ بنانا چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی وہ اس میں کامیابی ہوں گی، کیونکہ نورے ہی ایسی کہ دل میں گھر کر لے۔ انہیں نورے جیسی سادہ اور معصوم لڑکی ہی اپنی بہو کے طور پر چاہیے تھی۔ فبیہا کی بے باکی اور آزادی انہیں پسند نہیں تھی۔ وہ نورے کو ایک دم ساری حقیقت بتا کر اس کا بچپنا اور معصومیت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی حیام سے ایز اے کزن ہنسی پھری رہتی تھی۔ اگلے مہینے اس کی 13ویں سالگرہ آ رہی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے اور کس طرح مزید حیام کو نورے کے قریب لے جانا ہے۔ صبح واپس حادثہ لیٹ پہنچا۔ فبیہا منہ بنائے اس کی منتظر تھی۔ سوری یار، رات لیٹ سویا تھا، کافی اس نے جمائی لی، تم تو ابھی تک مدہوش ہو۔ بی نے طنز کیا، ارے وہ نورے کے ساتھ گیمز چل رہے تھے، کچھ زیادہ ہی دوستانہ ہو گیا ہے بچی سے۔ فبیہا کا لہجہ اسے چبھ گیا، کزن ہے، میری گھر کا فرد ہے، اب چلو۔ اچھا تمہاری بہن ہونے کی خواہش پوری ہو گئی؟ فبیہا نے اس کا موڈ دیکھ کے بات بدلی۔ حیام سر جھکا کے وہ بہن والی بات پر فبی سے نظر نہیں ملا سکا۔ مجھے اسے بتانا ہی ہوگا، اس نے دل میں سوچا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہاں غائب رہتے ہو آج کل؟ وہ شدید اپسیٹ، کال پہ نہیں ملتے، باہر نہیں ملتے، ہوا کیا ہے آخر؟ میرا نکاح ہو گیا فبیہا، حیام نے اس کو شانوں سے تھام کر بتایا۔ واٹ، آئی کانٹ بلیو اٹ، تم یو چیٹ۔ فبیہا نے اس کا کالر پکڑ لیا۔ سنبھالے خود کو فبی۔ حیام کو اس کی حالت پر ترس آیا، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کون ہے وہ؟ کس نے چھینا ہے تمہیں مجھ سے؟ وہ چلا رہی تھی۔ نورے، حیام نے دھیرے سے کہا۔ واٹ؟ فبیہا اچھل پڑی۔ ڈونٹ ٹیل می، وہ بچی؟ فبیہا شاک تھی۔ ہاں، یہ سب ماما اور نانا کی خواہش پہ ہوا ہے۔ وہ تمہاری خواہش؟ اس نے طنزیہ پوچھا۔ فار گاڈ سیک فبی، اتنے سالوں سے تمہارے ساتھ ہو، کبھی میرے منہ سے نورے کا نام سنا ہے؟ میرے لیے بھی یہ سب آسان ہی تھا، مگر کرنا پڑا ماما کی وجہ سے۔ میری ماما بھی چاہتی ہیں میں ان کے بانجے شارک سے شادی کر لوں، تو کیا میں بھی کر لوں پھر؟ فبیہا نے تیر چلایا۔ پلیز یار، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں کوشش کر رہا ہوں سب ٹھیک کرنے کی۔ وہ بے بسی سے چیئر پر گرا۔ گڈ، جلدی سے سب ٹھیک کرو۔ فبیہا رو پڑی تو حیام کا دل اور شرمندہ ہوا۔ وہ عجیب سی مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا جس کا حل صرف وقت اور حالات کے پاس تھا۔ فبیہا، حیام نے اسے شانوں سے پکڑ کے مقابل کھڑا کیا، میں تم سے شادی کروں گا، چاہے دوسری شادی ہی کیوں نہ کرنا پڑے، مگر تمہیں بیچ راستے میں نہیں چھوڑوں گا۔ تم میرا اعتبار کرو اور مجھ پر چھوڑ دو سب۔ فبی نے گیلی آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا، اس بات میں سر ہلا دیا۔ حیام نے اسے گلے سے لگایا، مگر تصور میں چھم سے نورے کا چہرہ سامنے لہرایا تو وہ فبی سے الگ ہو گیا۔ واٹ ہیپن؟ وہ سوالیہ نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب ہم اس طرح نہیں ملیں گے فبی، جب تک نکاح نہ کر لو تم سے، حیام نے فیصلہ سنایا۔ واٹ؟ کیوں؟ مجھے اچھا لگتا ہے فزیکل ہونا۔ فبی حیران تھی۔ نہیں، بس میں نے کہہ دیا۔ حیام کا لہجہ قطعی تھا۔ اسے نورے کی پاکیزگی کا احساس ہوا، وہ اس کی امانت تھا، اس پر ابھی صرف نورے کا حق تھا۔ جب وہ ماما نورے کو منا لے گا تب ہی فبیہا پر حق استعمال کرے گا، یہ اس کا آخری فیصلہ تھا۔ وہ آفس سے تھکا ہارا آیا تھا، مگر لان میں موجود نورے کو دیکھا ایک دم ساری تھکان اتر گئی تھی۔ سوئی نہیں ابھی تک پارٹنر؟ حیام نے اس کی طرف ہاتھ کیا، جس پر نورے نے فوراً تالی ماری۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اوف، حیام نے نچلا ہونٹ کاٹا، کیوں ایسی باتیں کر کے خود کو مشکل میں ڈالتی ہو؟ میری ماں، آدھا جملہ وہ حسب معمول ضبط کر گیا۔
کیا مطلب؟ نورے نے معصومیت سے پوچھا۔ سارے مطلب سب جادو کا اندر چلے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا اوکے۔ نورے اس کے پیچھے پیچھے چال دی۔ بلیک پینٹ پہ میرون شرٹ پہنے، ٹائی ڈھیلی کیے وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا بالکل اس کا گارڈ لگ رہا تھا۔ نورے کا ایڈمیشن ایک بڑے اسکول میں کروا دیا گیا تھا، مگر تہمینہ دورانی نے لڑکیوں کا اسکول سلیکٹ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نورے کو ایجوکیشن میں جائے، اس کا دھیان حیام سے ہٹے۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان دونوں کا رشتہ مضبوط کر رہی تھی۔ آج سنڈے تھا اور نورے کی 13ویں سالگرہ بھی تھی جو اس کو یاد بھی نہیں تھی۔ تہمینہ حیام کو چپکے سے سارا پروگرام بتا چکی تھی، جو حیام کے لیے حادثہ آکورڈ تھا، مگر آخر حکم تھا اور اسی میں اس کی شرط بھی پوری ہو جاتی تو وہ راضی ہو گیا۔ نورے منہ کھولے شدید حیرانی سے اس پھولوں سے سجے ہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ حیام نے اپنی شرط بھی پوری کرنی تھی، مگر اس کی برتھ ڈے پر ہی وہ اسے سمندر لے آئے گا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے پرنسس، حیام نے ہولے سے جھکے اس کے کان میں کہا، جو ریڈ فراک میں نازک سے گلاب کی کلی لگ رہی تھی۔ یہ سب کچھ تہمینہ دورانی کا پلان تھا جسے حیام نے ترتیب دیا۔ وہ دونوں اس وقت ہٹ پہ اکیلے تھے۔ تھینک یو حیام، نورے خوشی سے پلٹی۔ بی جانی کب آئیں گی؟ وہ بے چین ہوئی۔ وہ آ رہی ہیں، آؤ میرے ساتھ، سن سیٹ دیکھتے ہیں۔ وہ اپنا بجتا ہوا موبائل چھوڑ کے اسے لے کر باہر آ گیا۔ نارنجی سے فضا سامنے ٹھاٹھے مارتا جاگ اڑا تھا سمندر، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا میں نورے کو ڈیزرو کرتا ہوں؟ اسے کوئی خلش سی اپنے سینے میں محسوس ہونے لگی۔ یہ کتنی پاک، معصوم، سادہ انچوئی ہے، اور ماں نے کتنی زیادتی کر دی ہے اس کے ساتھ۔ وہ ملال میں گڑ گیا۔ چلیے نے آگے تک میرے ساتھ۔ نورے نے اس کا ہاتھ کھینچا، تمہاری ڈریس خراب ہو جائے گی، آپ اور دلا دیجیے گا، وہ شوہی سے بولی۔ حیام نے گہری مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ سب لوٹ لو تم، مطلب؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ؟ حیام نے جھک کے اس پہ پانی اچھالا۔ ویٹ، آپ دیکھیے، اب نورے مقابلے پر اتر آئی۔ وہ حیام کو پانی سے بھگو رہی تھی۔ اسے اچھا لگنے لگا تھا نورے سے ہارنا۔ وہ دونوں لہروں کے سنگ کھیل رہے تھے۔ تہمینہ دورانی ہر پا پہنچ چکے تھے، انہیں ہنستا کھلکھلاتا دیکھا خوش ہو رہی تھی۔ وہ لوگ خوب انجوائے کر کے رات 12 بجے گھر پہنچے تھے۔ نورے بی جانی کے کندھے پر سار رکھے ہی سو گئی تھی۔ حیام، تم اسے روم میں لٹا کر آ جاؤ، بچی کی نیند نہ کھلے، بہت تھک ہے میری گڑیا، تہمینہ نے آہستہ سے کہا، کہیں ان کے آواز ہی نہ اٹھ جاتی۔ میں؟ حیام ہچکچانے لگا۔ ہاں تم بھئی، شوہر ہو اس کے، چلو اٹھاؤ، شاباش۔ وہ بازی تھی۔ حیام نے اپنے مضبوط بازو میں نورے کا نازک وجود اٹھایا۔ اسے لگا گویا کوئی پھول اٹھا لیا ہو اس نے۔ اتنا مہک رہی تھی وہ سلیپنگ بیوٹی۔ وہ آہستہ سے اوپر اس کے کمرے تک لایا۔ ملازم کی مدد سے کمرہ کھولا۔ تم جاؤ اب، حیام نے ملازم کو ٹالا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر چادر صحیح کی، مگر دل کی دھک دھک صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نورے نے کسمسا کے کروا لیا۔ اب اس کا چہرہ پورا حیام کے آگے تھا، وہ اس پہ جھکا ہوا تھا۔ نورے کے انابی ہونٹوں پہ اس کی نظر ٹھہر سکی۔ یہ تمہاری ہے حیام، شوہر ہو تم اس کے۔ اس کے دل و دماغ میں کئی آوازیں گونجنے لگی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ حیام، اسے باہر سے ماں کی آواز سنائی دی۔ وہ جو لبوں کو چھونے ہی لگا تھا ایک دم ہوش میں آیا۔ جی ماما۔ وہ فوراً باہر آیا۔ حیام، وہ رو رہی تھی۔ حیام، آغا جان، وہ باپ کا بتا کر پھر رونے لگی۔ حیام کو افسوس ہوا، اس نے ماں کو گلے سے لگایا۔ ابھی فردوس کا فون آیا ہے کچھ دیر پہلے ہی، وہ لوگ صبح تدفین کا بول رہے ہیں، تم فوراً ٹکٹس کرواؤ، رات میں ہی نکلنا ہے اسلام آباد، صبح تک منصہرہ جائیں گے۔ وہ بہت بے چین تھی۔ ریلیکس ماما، میں سب کر لوں گا، اب نورے کو اٹھائیے، میں کرتا ہوں تیاری۔ ان نے حوصلہ دے کر کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے فوراً ہی ٹکٹس کروا لی تھی۔ وہ لوگ اس وقت چین میں موجود تھے۔ اس کی ایک طرف ماں اور اس کی دوسری طرف بیوی بیٹھی تھی۔ دونوں کی آنکھیں وقفے سے بھیگ رہی تھی۔ حیام، آپ نے تو کہا تھا دادا جی ہمارے پاس آئیں گے۔ نوری سسکی، ہاں میری جان، مگر وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں، وہ اچھی جگہ ہے، آپ ایسے
رو نہیں، ان کو تکلیف ہوگی۔ حیام نے اپنی طرف سے اسے حوصلہ دیا، وہ اس سے زیادہ وہ اس کو نہیں سمجھا سکتا تھا، خود وہ بھی اداس تھا۔ نانا جی کے ساتھ اس نے اپنے بچپن کا بہتر حصہ گزارا تھا، ان کی شفیق شخصیت آج بھی اس کے ذہن میں نقش تھی۔ وہ لوگ رات کے 3 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پر تھے، جہاں سے بذریعہ کار ڈائریکٹ منصحرہ جا رہے تھے۔ رکنے کا وقت نہیں تھا، وہاں جا کے سارے انتظامات حیام کو ہی دیکھنے تھے۔ اس سارے عرصے میں اسے ایک دفعہ بھی فبیہا کو بتانے کا خیال نہیں آیا۔ اس نے صرف ولید کو میسج پر آفس کی ذمہ داریاں سمجھا دی تھی۔ صبح فجر کے بعد تدفین کی گئی تھی، خواتین اندر تھی۔ وہ قبرستان سے آ کر روم میں جانے لگے، اسے شدید تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ روم میں آئے تو نورے بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ نورے، وہ دیر کی تیزی سے اس کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا جان؟ وہ بے قرار ہو رہا تھا۔ اس کا ویکا چہرہ دیکھ کر ماما بابا بھی چلے گئے، دادا جی بھی چلے گئے۔ مجھے چھوڑ کے وہ ہاتھوں میں منہ رکھ کر بلک اٹھی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے پاس، میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا تمہیں۔ اس نے نورے کو بینچ کے گلے سے لگایا۔ اس کی سانس رونے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ تو ہنستی ہوئی، اسے تنگ کرتی ہوئی، اسے ہراتی ہوئی اچھی لگتی تھی بس۔ حیام نے اسے اپنائیت کا احساس دیا تاکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ پکا وعدہ؟ نورے نے اپنا ہاتھ اس کی طرف کیا۔ بالکل پکا میری ماں۔ وہ ہنس کے پھر آدھا حصہ ضبط کر گیا۔ فبیہا موبائل ہاتھ میں لے کسی گہری سوچ میں تھی۔ میم، آپ کے لیے کافی لاؤں؟ پی اے نے اندر جھانکا۔ نو۔ وہ یک لفظ جواب دے کر پھر موبائل کو گھور رہی تھی۔ ولید سے حیام کے جانے کی اطلاع مل چکی تھی۔ پہلے وہ ولید کو سب خبریں دیتی تھی اور آج یہ وقت تھا کہ وہ لا علم تھی۔ اس نے کرسی کے پیچھے سر ٹکا دیا۔ ایک دم کرتا اس کی آنکھ کے کنارے سے نکل کر کان کے لو میں جذب ہو گیا تھا۔ صبح تک وہ لوگ وہیں رہے تھے، مگر اب مزید ٹھہرنا ناممکن تھا۔ حیام کا کام نورے کی پڑھائی سب دیکھنا تھا۔ یوں بھی جانے والا جا چکا تھا اور رسومات ہی رہ گئی تھی، تو وہ نورے کی حالہ اور ان کے شوہر پوری کرنے کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے تہمینہ کا بوجھ کم کر دیا۔ بیٹا، 40ویں تک نورے کو یہی رہنے دو، ہم خود اسے کراچی چھوڑنے آ جائیں گے۔ فردوس نے لجاجت سے کہا۔ اس سے پہلے کہ تہمینہ کچھ کہتی، حیام بول پڑا، نہیں، یہ ساتھ ہی جائے گی، اس کی پڑھائی کا خرچ ہوگا، ابھی تو اسکول سٹارٹ ہوا ہے۔ نورے کا منہ بند گیا، برکنا چاہ رہی تھی مگر حیام نے پرواہ نہ کی۔ اچھا بیٹا، جیسے آپ کی مرضی۔ فردوس چپ ہو گئی۔ آگے ان کا دماغ تھا، نورے کا شوہر اس کا مالک۔ آنٹی، آپ لوگ جب چاہیں کراچی آئیے، ہمارے ساتھ ہے، موسٹ ویلکم۔ مگر نورے یہاں نہیں رہے گی، میں بعد میں خود لے کر آؤں گا اسے چھٹیوں میں۔ اس نے برے برے منہ بناتے نورے کو دیکھا، کچھ نرمی دکھائی بنا۔ وہ کبھی نورے کو غصہ لگنا کٹا۔ گڈ مارننگ۔ فبیہا اس کے سامنے اسٹائل سے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ حیام نے فائل سے نظر ہٹا کر اس کا صبیحہ چہرہ دیکھا۔ کیسی ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ویسی ہی، مگر آپ کچھ بدل سے کے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چبھوگی۔ یو آر رائٹ بیبی۔ وہ انکار نہیں کر سکتا۔ وہ پھر سے فائل میں لگ گیا۔ سوری اباؤٹ نانا جی۔ وہ مصالحت اختیار کرنے لگی۔ اسے حیام کے قریب رہنا تھا۔ تھینکس۔ بیٹھو۔ حیام نے اس بار فائل سائڈ پہ کر کے پوری توجہ سے دی۔ سب بہت اچانک ہوا، میں بتا نہیں سکتا تمہیں۔ حیام نے ساری روزاد اس کے گوشت و گزار کی۔ وہ وہی ہیں؟ فبیہا نے نام لینے سے گریز کیا۔ نہیں، ساتھ لائے ہیں، وہ لوگ تو روک رہے تھے، میں نے منع کر دیا۔ حیام نے بے حالی میں سچ اگل دیا۔ اوہ، اتنی اہم ہو گئی ہے وہ؟ فبیہا نے غصے پر قابو کر کے پوچھا۔ کیا سننا چاہتی ہو، سچ یا جھوٹ؟ حیام کا انداز تھا اس کی جلن کا۔ ہاں ہاں ہاں، جھوٹ ہی کہہ دو، ابھی تو سچ سنا ہے۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ تو سنو۔ حیام نے سیٹ سے سر ٹکا کے دونوں ہاتھ آپس میں ملا دیے۔ وہ میرے لیے بالکل اہم نہیں، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی میں اسے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ حیام کے جھوٹ کے پیچھے چھپا سچ اس کا چہرہ دھواں کر گیا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ وہ گھر میں داخل نہیں ہوا تھا جس کی تفتیش شروع ہوگی؟ نورے کمر پہ ہاتھ ٹکائے منہ بنائے اس کی منتظر تھی۔ آفس میں کام زیادہ تھا بابا۔ وہ مسکرانے لگا۔ ہنسیے نہیں، میں ناراض ہو رہی تھی۔ اچھا میری ماں؟ وہ سنجیدہ ہوگا، ایک تو مجھے اٹھا کے لے آئے، حالہ کے پاس رکنے نہیں دیا اور خود گھماتے بھی نہیں، آفس میں رہتے ہر وقت، اس کے پاس شکایتوں کا ڈھیر تھا۔ اوف، اتنی کمپلینٹس، کیا کرنا ہے؟ چلو بتاؤ مجھے۔ وہ اسے ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرا ہوم ورک میں ہیلپ کروائیے، پھر مجھے آئس کریم کھلائیے، کل آپ مجھے اسکول سے پک کرنے آئیں گے بس۔ اس نے احکام صادر کیے۔ اور کچھ؟ حیام نے اسے آنکھوں میں جذب کیا۔
کالے شلوار قمیض میں دوپٹہ اوڑھے اس کی دودھیا رنگت اور نیلی آنکھیں عجیب کشش جگا رہی تھی۔ حیام کا دل اس کے ہونٹوں میں ابھی تک اٹکا ہوا تھا۔ وہ ادھورا بوسہ اس کے گلے لگ کر جب روئی اس وقت کا لمس۔ اسے ملنے سے پہلے میں نے 11 الگ الگ پھولوں کو سونگھا، مگر پہلی بار گلے ملنے کے بعد احساس ہوا کہ انسانی بدن کی رسیلی خوشبو 11 کروڑ پھولوں کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ حیام کو کبھی کے پڑے ہوئے کچھ جملے یاد آ گئے۔ وہ بے صحتہ مسکرا دیا، چلیے اب کہاں؟ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا ہوم ورک کرنے۔ وہ تپی، اچھا میری ماں۔ وہ پھر آدھا جملہ ضبط کر گیا۔ یاہو! نور خوشی سے اچھلی۔ کاپی پہ اس کے ہاتھ چل رہے تھے اور زبان نورے کو سمجھا رہی تھی۔ میتھ سمجھا رہی تھی جو وہ نورے کو سمجھا رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت نورے کے بیڈ پر اس کا بیگ اور بکس پھیلائے بیٹھے تھے۔ حیام آفس سے آ کر صرف ریسٹ کرتا تھا یا موبائل یوز کرتا، مگر نورے کے ہاتھ وہ سب کچھ پس پشت ڈال کر اس کا ہوم ورک کروا رہا تھا۔ تہمینہ کو ملازم سے اطلاع ملی تو وہ مسکرا دی، گویا ان کا بیٹا مان گیا تھا۔ نورے کو دل سے تسلیم کرنے لگا تھا۔ رات کا فسو ہر طرف چھا رہا تھا۔ وہ انہماک سے نورے کو کام کروانے میں مصروف تھا، مگر نورے کا دھیان اس کے بائیں ہاتھ کی طرف تھا جو مہارت سے اس کی کاپی پر چل رہا تھا۔ مردانہ روئی سے بھرپور سلور ڈائل کی گھڑی سے سجا اس کا مضبوط ہاتھ نورے کا دل ہلکورے لینے لگا۔ وہ بلوغت کے سالوں میں تھی۔ یہ کچی عمر پکے وار کر جاتی ہے اکثر۔ اس کے دل پر بھی کوئی واردات دستک دینے لگی۔ جب دل کہیں نہ لگے تو سمجھو کہیں دل لگ گیا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا۔ اسے ہر وقت حیام کا انتظار رہتا۔ اس کے آفس سے آتے ہی وہ کھل جاتی تھی۔ اسے اس کے ساتھ گزرا وقت سب سے اچھا لگتا۔ وہ دھیمی سے مسکرا رہی تھی، حرارت سانسوں میں بسی تپش کو ہوا لگنے لگی تھی۔ سمجھ آیا؟ حیام نے اسے کھویا دے کر چٹکی بجائی۔ ہاں پلیز سمجھیے، اب آپ جائیے۔ وہ گھبرا گئی جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ میں اکیلا جاؤں اور آئس کریم؟ حیام نے اسے یاد دلایا، نہیں وہ کل کھا لیں گے، ابھی مجھے سونا ہے۔ وہ اسے بکا رہی تھی تاکہ اس کو سوچ سکے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ حیام نے اس کا ماتھا چھوا کے بیٹھے بیٹھے اسے کیا ہو گیا؟ نورے کو پہلی بار اس کا لمس کسی اور انداز کا لگا، یوں جیسے آج پہلی بار حیام نے اسے چھوا ہو۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ کمرے میں آتے ہی سو گیا، مگر نورے اپنے کمرے میں بے چین سی تھی۔ اس کے پیٹ میں عجیب سی گدگدی ہو رہی تھی۔ ابھی تو اسے حیام سے اپنے رشتے کی مضبوطی کا اندازہ بھی نہیں تھا، بس اسے وہم سا ہوا کہ وہ اس کا ہے، اس کے پاس رہے گا ہمیشہ۔ وہ سوچتے سوچتے بالآخر سو گئی۔ ٹھیک سے ناشتہ کرو نورے، کس بات کی جلدی ہے؟ تہمینہ نے اسے ٹوکا جو جلدی جلدی جوس پی رہی تھی۔ بس بی جانی، وہ ٹیسٹ ہے آج اور میں آج واپس ان کے ساتھ آؤں گی۔ ڈرائیور کو مت بھیجیے گا۔ نورے نے ہونٹ کاٹے۔ اچھا جاؤ۔ تہمینہ نے مسکرا کر اسے رخصت کیا۔ اسے چھیڑنا چاہتی تھی مگر رکی۔ او ایم جی، از ہی یور بردر؟ نورے، اس کی کلاس میٹ نے حیام کو آف ٹائم میں کار سے اترتے دیکھا پوچھا۔ اس کی ہینڈسم پرسنالٹی سب کو لچا رہی تھی۔ نو ایکچولی میری کزن ہے۔ میرے کزن ہیں؟ وہ فخر سے بولی۔ آؤ یار لکی، ہاں۔ آکاشا نے اسے کندھا مارا تو وہ شرما گئی۔ ہیلو گرلز۔ حیام نے قریب آگے گاگلز اتارے، لڑکیوں کے جھرمٹ میں کھڑی نورے کو پرشوق نظر سے دیکھا۔ ہائے سر۔ وہ سب ایک ساتھ اونچے سروں میں ہنسی۔ سر؟ ریئلی یو کین کال می برو۔ حیام نے ان کے پلٹ انداز کو بانپ کے ہنس کر کہا، یہ آج کل کی بچیاں بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ 7ویں کلاس کی لڑکیاں ہو کر اتنی آزاد اور بولڈ ہیں۔ نورے ان سب کے بیچ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ نورے نے کبھی بتایا نہیں اس کے ایک کزن بھی ہے اور وہ بھی اتنے ہینڈسم۔ آکاشا کی بات کے آگے ٹکڑا لگائے وہ سب کے سب بہت دیر سے حیام کو اندازہ ہو گیا۔ نورے چپ چاپ کھڑی بس سن رہی تھی۔ اسے دل ہی دل میں ہنسی آ رہی تھی۔ کزن بس؟ حیام نے نورے کو دیکھا اور باقی لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ دراصل میں اس کا شوہر، ہم دونوں نکاح شدہ ہیں۔ ہم دیسی علاقے سے ہیں اور بچپن کی شادی میں یقین رکھتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے حیام نے ان کے چکر چھڑواتے ہوئے درمیان سے نورے کا ہاتھ کھینچ
کر اپنے قریب کیا اور اسے گاڑی کی طرف لے کر چل دیا۔ وہ سب منہ کھولے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ آفس سے خود بھی جلدی گھر آ گئی۔ حیام کے جانے کے بعد اس کا دل نہیں لگا۔ یوں بھی زندگی آج کل عجیب رنگ دکھا رہی تھی۔ وہ سر کو ہاتھوں سے دباتی گہری سوچ میں تھی۔ اتنے سالوں کا رشتہ ہے ہمارا حیام، وہ تم اتنی آسانی سے کسی اور کو درمیان میں لے آئے۔ وہ تصور میں اسے مخاطب تھی۔ میں ایسے تو تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ میں ایک بچی سے ہار نہیں مان سکتی حیام دورانی۔ پی بی نے بالو کو نوچا۔ احساس شکست اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بالکل چپ تھے۔ جو بات 4 سال بعد کھلی تھی، حیام خود وہ سب کے سامنے بیان کر گیا۔ نوری کیا سوچ رہی ہوگی اسے فکر ہوئی، مگر اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ آپ میرے میٹھے شوہر ہیں۔ نوری کا چہرہ شدت شوق سے تمتما رہا تھا۔ حیام نے یکدم گاڑی روکی۔ ہاں، تمہیں پسند نہیں میں؟ حیام، تمہیں پسند نہیں میں؟ اچھا موقع تھا نوری کی دل کی بات جاننے کا۔ اگر اسے قبول نہیں تو میں ابھی یہ سب ختم کر دوں گا۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا۔ شوہر کیا ہوتا ہے حیام؟ نوری نے اسے سوال کیا۔ حیام حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بتائیے پہلے شوہر کیا ہوتا ہے؟ شوہر؟ ہاں، شوہر وہ ہوتا ہے جو آپ کے بابا تھے، آپ کی امی کے۔ اسے سمجھانا مشکل ہو رہا تھا اور نوری نے مزید پوچھا، اور وہ آپ کا پہلے دولہا بنتا ہے، پھر آپ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جیسے آپ مجھے لے آئے؟ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ہاں، اور بتائیے؟ وہ تو ایسے شوق سے سن رہی تھی جیسے کوئی ایڈونچر سٹوری ہو۔ اور پھر وہ آپ کا خیال رکھتا ہے جیسے آپ رکھتے ہیں؟ نوری جلدی سے بولی۔ مگر کبھی کبھی نہیں بھی رکھتا، غصہ بھی کرتا ہے۔ حیام نے اسے ڈرایا۔ آپ تو بالکل نہیں کرتے، آپ تو بہت اچھے شوہر ہیں۔ وہ بہت مزے سے بولی۔ حیام کا کہہ کر بلند ہوا۔ اچھا، اور میں؟ مطلب تمہیں میں یعنی اپنا شوہر پسند ہے؟ حیام نے اس کا چہرہ دیکھا جو شرم سے جھک گیا۔ تو کیا یہ مجھے پسند کرتی ہے؟ حیام کو خوشی اور حیرانگی ایک ساتھ ہوئی۔ ہاں، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، میرا خیال کرتے ہیں، مجھے آئس کریم کھلاتے ہیں، میری بات مانتے ہیں۔ نوری جلدی بول پڑی۔ اور اگر میں یہ سب نہ کروں، تم سے باتیں، تمہارا خیال، یہ گھمانا پھرانا، آئس کریم کھلانا، پھر؟ حیام اس کی ذہنی سطح جانچنے لگا۔ تب بھی آپ مجھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ آپ اچھے ہیں۔ وہ ڈٹ کے، تمہیں کیا پتا اچھائی کا اب بھی بچی ہو؟ حیام نے اسے جھڑک دیا۔ وہ جانتا تھا وہ کتنا پانی میں ہے۔ نہیں، آپ اچھے ہیں بس۔ نوری رو پڑی۔ ارے! حیام کو شرمندگی ہوئی، وہ اس کی وجہ سے رو رہی تھی۔ نوری میری جان، مجھے اچھا مت سمجھو پلیز، برا ہوں بہت میں، اچھی صرف تم ہو۔ حیام نے اسے گلے سے لگایا، اس کے سینے کی مہک میں کھو رہی تھی۔ اتنی اچانک سب ہوا کہ وہ سنبھل نہیں پائی۔ ادھر حیام اس کے نئے جذبوں اور اندرونی اور ظاہری جسمانی تبدیلیوں سے لائلم پہلے کی طرح اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ بیچ جان سے یہ ساری باتیں مت کرنا، وہ سمجھا رہا تھا۔ جی۔ وہ ہنوز اس کی باہوں میں تھی۔ میں نہیں رو رہی اب۔ وہ جلدی سے اسے الگ ہوئی، چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ اچھا، حیام نے دھیمے سے کہا۔ اس کے جسم اور بالوں کی نرماہٹوں نے کچھ دیر کے لیے حیام کو بھی اپنے اثر میں لے لیا۔ آئس کریم کھانے چلتے ہیں اب؟ اس نے فوراً گاڑی کا ماحول بدلا۔ نوری منہ دوسری طرف کر گئی، کہیں وہ اس کے چہرے پہ محبت کے رنگ نہ پڑ لے۔ 3 بجے کے بعد وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ حیام کوئی بات کیے بغیر اپنے روم میں گھس گیا۔ یہی حال نوری کا تھا۔ ان کے درمیان ایک سنا انسنا، کہاں انکہا سا رشتہ پھوٹ پڑا تھا۔ کیفیت اتنی حسین ہوتی ہے، یہ نوری کو آج پتہ چلا تھا۔ وہ تو اب تک خوابوں میں جی رہی تھی۔ حیام نے اسے تعبیر سے متعارف کروایا۔ تہمینہ کو ملازم سے ان دونوں کے آنے کی خبر مل گئی تھی۔ نوری اپنے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں پر کچھ پریشان سی تھی، جسے تہمینہ نے بانپ لیا۔ وہ بن ماں کی تھی، نہ کوئی بڑی بہن جو اسے زندگی کی سچائی سمجھاتا، قدرت کے اصول بتاتا۔ تہمینہ یہ ذمہ بھی اپنے سر لے لیا۔ نوری تو بی جان کی ہوش میں آ کر ہر چیز سے بے فکر ہو گئی تھی۔ ان کے سمجھانے بتانے پہ اس نے بھرپور عمل کیا۔ وہ اب بلوغت کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، رہنے کے انداز بدلنے لگے تھے۔ حیام کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ فوراً معاملہ باندھ گیا۔ اس نے خود ہی نوری سے کچھ ریزرو رہنا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا یہ سب کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ حیام فبیہا اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت کوریڈور سے گزر رہے تھے۔ ہاں بولو۔ حیام نے رک کے اسے دیکھا۔ مجھے نوری سے نہیں ملواؤ گے؟ وہ فیبی کی بات پہ کچھ ٹھٹک گیا۔ تم کیا کرو گی مل کے؟ کیا مطلب کیا کروں گی؟ ان فیوچر ہم تینوں نے ساتھ رہنا ہے تو کیوں نہ اس سے دوستی کی جائے؟ فیبی نے اپنے اہلیے بھی اس کی تائید چاہی، اور اگر وہ تمہیں یا تم اسے پسند نہ آئی؟ حیام نے خدشہ ظاہر کیا۔
تو تمہیں کسی ایک کو چنا ہوگا پھر اینڈ آئی نو یو اونلی لو می. تو نورے کے لیے یہی اچھا ہے کہ وہ مان. جب فبیہا کا انداز کچھ روڈ تھا. اوکے ریلیکس، یہ بات کی بات ہے اینڈ ملوا دوں گا تمہیں. وہ کسی کو بری نہیں لگتی، تمہیں بھی نہیں لگے گی. حیام مسکرا دیا تو فبیہا بھی پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر لے آئی. فبیہا نے سر سے پاؤں تک اس کانچ کی گڑیا کو دیکھا جو نیلی آنکھیں اس پر ٹکائے ہوئے تھی. کچھ لمحے کے لیے تو فبی کی بولتی بند ہوگی. وہ واقعی بہت زیادہ معصوم تھی. ہیلو فبیہا نے جاندار سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. ہیلو فبی نور آنٹی کہتے کہتے رک گئی. حیام نے اسے ملاقات سے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ اسے فبی بولے. کیسی ہے نورے؟ بہت شوق تھا تم سے ملنے کا. فبیہا ایکسائٹمنٹ سے بولی. کیوں؟ نوری نے معصومیت سے پوچھا. حیام اور فبیہا کا ایک ساتھ ہنسی چھوٹی. کیونکہ تم بہت عظیم ہستی ہو اس لیے حیام نے اسے چڑھا. مگر نورے کا منہ بن کے اسے حیام اور فبی کا ایسے ہنسنا برا لگا. وہ بنا کوئی بات کیے ٹیبل پر جا کے بیٹھ گئی. وہ تینوں اس وقت وہ حیام نے ٹیبل بک کروا لی تھی کیونکہ نورے سمندر کی دیوانی تھی. اس سے کیا ہوا؟ فبیہا نے حیام سے پوچھا. کچھ نہیں، وہ بیٹھو. وہ جلدی سے نورے کے پاس ہی بیٹھ گیا کہیں وہ اور ناراض نہ ہو. مگر فبیہا ناراض ہو چکی تھی کہ وہ اس کے پاس نہیں بیٹھا. اب تمہیں کیا ہوا؟ حیام نے پوچھا. فبیہا نے یک لفظی جواب دیا. نتھنگ. نورے ان دونوں کو اگنور کیے ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ رہی تھی. شام کے رنگ کا عکس اس کے چہرے پر پڑتا تو لگتا کوئی پینٹنگ ہے. حیام مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا. آرڈر کرے؟ فبیہا نے اسے مخاطب کیا. وہ سنبھل کے بیٹھا. نورے فبی میری بہت اچھی دوست ہے، آفس میں بھی ساتھ کام کرتی ہے. حیام نے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھایا. اچھا. نوری نے سر ہلایا مگر در حقیقت اسے اس فبیہا ملاقات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ بہت مسفٹ محسوس کر تھی. گھر چلی اس نے حیام سے کہا. ہیں اتنی جلدی؟ ابھی تو چائے آئے گی، باتیں کرتے ہیں. مجھے بھوک نہیں. وہ بس سوری. اچھا چلتے ہیں، تھوڑا رکو. حیام نے اس کے ہاتھ اپنا ہاتھ رکھ کے دباؤ دیا. فبیہا خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی. اسے بہت انسلٹ محسوس ہوئی اور یہ بات حیام جانتا تھا. وہ دو خواتین کے موڈ ایک ساتھ جیلنے پر مجبور تھا. ایک طرف بیوی، دوسری طرف معشوقہ. اسے خود پر غصہ آ رہا تھا. کیا ضرورت تھی ملوانے کی؟ نورے ابھی بچی تھی. وہ کیا سمجھ تھی اس ملاقات کا مقصد؟ آئی تھنک فبی وی شوڈ لیو ناؤ. حیام نے معذرت کی. اوکے سی یو ان آفس. وہ تیزی سے اپنا پرس اٹھا کے نورے کو دیکھتی ہوئی نکل گئی. حیام کو افسوس ہو رہا تھا. نورے یہ کیا دقت تھا؟ اسے غصہ ہے. کیا ہوا؟ نورے نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی. آپ کو تمیز نہیں ہے کہ کسی سے ملتے ہیں تو بات کرتے ہیں اچھے سے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہو گیا. وہ کچھ بولے بنا رونا شروع ہو گئی. حیام کو تو لینے کے دینے پڑ گئے. آس پاس کے لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے. اوف پلیز رو مت. اچھا سوری. حیام کو مزید افسوس ہوا. کان پکڑ کے سوری بولی. وہ روتے روتے بولی. اور یار گاڑی میں پکڑ لوں گا یہاں سے تو چلو. حیام نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. وہ گاڑی میں کان پکڑا بیٹھا تھا. بس. حیام نے معصومی سے کہا. جی بس. اور اب مجھے آئس کریم کھانی ہے. نورے پھیل گئی. کوئی آئس کریم نہیں ملے گی. گھر چلو سیدھا. حیام نے اسے سیدھا کیا. اور گھر میں یہ بات نہیں بتانی. اوکے. حیام نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا. اوکے پارٹنر. نورے نے مسکرا کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا جسے حیام نے تھام لیا. نوری کی پیشانی پر ارک چمکنے لگا. وہ اب حیام کی اتنی سی قربت پہ ہی پگھلنے لگتی تھی. مجھے وہ اچھی نہیں لگتی. نوری نے آہستہ سے کہا. کون؟ حیام نے ایک ہاتھ سے موڑ کاٹا. دوسرے ہاتھ سے ہنوز اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. فبیہا. نوری نے سر جھکا کے کہا. حیام نے بے ساختہ اسے دیکھا. وہ میری بہت اچھی دوست ہے. نوری. حیام نے اسے سمجھایا. بس مجھے پسند نہیں ہے وہ آپ اس کے ساتھ مل کے ہنسے بھی میرا مذاق اڑا رہے تھے. آپ دونوں اس کے ساتھ نہیں ہنس سکتے اور آپ صرف میرے دوست ہیں. وہ شدید بیوی لگ رہی تھی. حیام. بس یہ. اچھا جی. اور کچھ؟ اس نے فی الحال نوری کو سمجھانے کا ارادہ مہر کر دیا تھا. ابھی کے لیے بس اتنا ہی. وہ خوش ہو گئے. او مائی گاڈ شارک. فبیہا اپنی حالہ ذات کو گھر میں پا کر خوشی سے چہکے. نورے کے ہاتھوں کوئی انسلٹ کا احساس اب کچھ کم ہو گیا تھا. آئی ایم گلیڈ دیٹ یو گلیڈ ٹو سی می. شارک نے اسے چہرا. جب سے اس نے رشتے سے انکار کیا تھا وہ اس سے ناراض تھا. مگر بہرا ہے ان کے رشتے کہاں چھوٹے ہیں. تم کب آئے؟ کب تک ہو؟ فبی نے آگے بڑھ کے اسے ہاں کیا. ابھی 1 گھنٹے پہلے یہ آیا تو پتہ چلا تم باہر حالہ سے بات ہو گئی ہے. وہ بھی راستے میں. ملازم نے کمرہ دکھا دیا تھا. میں تو ہوٹل میں رکتا. کیوں رکتے ہوٹل میں؟ فبی نے اسے بیچ میں روکا.
مجھے لگا تمہیں پسند آئے نہ میرا یہاں آنا۔ شارک نے صاحب کو دکھا کمان۔ شارک ہم کزن ہیں اور اچھے دوست بھی۔ شادی سے انکار کا مطلب یہ نہیں مجھے تم پسند نہیں آئی۔ ریئلی لائک یو یور کمپنی۔ اوکے اوکے سمجھ گیا، اب کچھ کھائیں؟ آئی ڈیم ہنگری یار۔ شارک نے بات سمیٹ دی۔ وہ ایسا ہی تھا، سادہ اور سلجھا ہوا۔ ایک کانفرنس کے سلسلے میں وہ آج کل پاکستان آیا ہوا تھا اور آسٹریلین نیشنل ڈاکٹر تھا اور اپنا ایک حیراتی ہسپتال بھی پاکستان میں کھول رکھا تھا جس سے فبیہا کی خالہ یہ دیکھتی تھی۔ نجف لاکھانی تن فن کرتی گھر میں داخل ہوئی مگر بانجے پر نظر پڑتے ہی ان کے فیس ایکسپریشن بدل گئے۔ ہیلو آنٹی۔ شارک نے جوس کا گلاس رکھا، خالہ سے اٹھ کر ملا۔ ہائے بیٹا سوری میں لیٹ ہوگی۔ وہ شرمندہ ہوئی اور تیز نظروں سے فیبی کو دیکھا جو مزے سے جوس پیتی۔ کوئی بات نہیں، فیبی نے اچھی کملی دے دی۔ آپ فریش ہو جائیے، بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ فبیہا ان کے غصے تھکن کی وجہ تک پہنچ چکی تھی۔ وہ یقیناً کلب کی ان خواتین سے مل کر آ رہی تھی جنہیں حیام کے نکاح کی خبر تھی۔ وہ اس ریئیکشن کے لیے تیار تھی۔ آپ فریش ہو جائیے پھر بات کرتے۔ فبیہا نے ماں کو کام ڈاؤن کیا۔ وہ اسے گور کے رہ گئی۔ حیام نے کتے کی آستین اوپر چڑھا کے پلاؤ کی ڈش اپنی طرف کی۔ نورے نے اسی کے انداز میں اپنی آستین بھی اوپر چڑھائی۔ وہ ڈش اس سے لی رات کا کھانا چل رہا تھا اور تہمینہ معمول کی بات چیت کرتے ہوئے کھانے میں مگن تھی۔ نورے چپکے چپکے حیام کو دیکھ رہی تھی۔ پلیٹ میں دیکھ کے کھاؤ، مجھے نظر نہیں لگاؤ، حیام نے اسے چھیڑا۔ دادا جی کہتے تھے اپنی چیزوں کو نہیں نظر لگتی۔ اس نے معصومیت سے کہا۔ حیام کا ہاتھ بے سادہ کھانے سے رکا۔ پورے جملے میں سب سے بڑے دو لفظ اپنی چیز تھے۔ تہمینہ اس کی گہرائی پہ اشش کر رہی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں چھیڑا۔ حیام نے مسکا کے سر مزید جھکا لیا۔ آج تم آفس نہیں جاؤ گے بلکہ اب کبھی نہیں جاؤ گے۔ نجف نے اسے صبح ہی صبح گر لیا تو آپ کو پتہ چل گیا۔ فبیہا نے مسکا کے ماں کو دیکھا، وہ ابھی تک نائٹی میں ہی تھی۔ اس نے تمہیں چیز کیا ہے، تمہیں فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ اس نے مجبوری میں کیا ہے، سب مرد اور مجبور۔ وہ ہنس پڑی۔ کم آن مام، مجھے اور اس سے فرق نہیں پڑتا اور یہ میرا معاملہ ہے، آئی کین ہینڈل اٹ۔ تم، وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ شارک سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا۔ فبیہا نے بھی سکھ کر سانس لیا۔ کہاں بزی ہو؟ اسے حیام کا میسج ملا یاد آ گئی۔ فبیہا نے طنز کیا۔ اب ایسی بھی بات نہیں یار، دوست ہو تم میری، صرف دوست۔ فیبی نے فوراً پوچھا۔ ہم پہلے دوست ہیں فبیہا، یاد رکھا کرو۔ اچھا اچھا، شارک آیا ہوا ہے، اسی کے ساتھ بزی ہوں۔ فبیہا نے اسے چلانے کی کوشش کی۔ اوہ دیٹس گریٹ، کیسا ہے وہ؟ حیام نے سادگی سے پوچھا۔ فبیہا کو دھچکا سا لگا۔ وہ اس کے لیے پوزیسو نہیں ہوا، وہ پہلے بھی نہیں ہوتا تھا تو اب کیسے ہو جاتا؟ ہاں اچھا ہے۔ وہ نورے کیسی ہے؟ فبیہا نے بات بدلی۔ وہ بھی اچھی ہے، لان میں ہے۔ حیام نورے کے ذکر پر خود بہت مسکرا دیا۔ اس کی رات والی بات ابھی تک ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اوکے سنو، میں ایک فرینڈز گیدرنگ رکھ رہی ہوں، شارک کے لیے لازمی آ جانا اور اکیلے پلیز، فبیہا نے ہولے سے کہا۔ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ حیام نے وعدہ نہیں کیا کیونکہ اب اس کے کہیں جانے سے نورے اپسیٹ ہو جاتی تھی۔ وہ گیدرنگ میں جانے کے لیے مکمل تیار تھا جب تہمینہ پریشان تھی کمرے میں آئی۔ حیام وہ کافی پریشان تھی۔ کیا ہوا مام؟ حیام نے پوچھا۔ نورے کو دیکھو ذرا، وہ بول کے کمرے سے نکلی تو وہ سب چھوڑ کے ان کے پیچھے گیا۔ نورے اپنے کمرے میں غنودگی کے عالم میں تھی، اس کا جسم شدید کھول رہا تھا۔ اف، اسے تو تیز بخار ہے، ہاسپٹل لے جانا پڑے گا۔ حیام نے اسے گود میں اٹھایا۔ تہمینہ نے گاڑی نکلوائی۔ وہ لوگ وقت ضائع کیے بغیر ہسپتال بھاگے۔ اس کا موبائل بج بج کے پاگل ہو رہا تھا۔ ہیلو، اس نے جلدی سے کہا۔ حیام، ہیلو حیام، کہاں رہ گئے؟ سب پوچھ رہے ہیں۔ فبیہا کی ناراض سی آواز ابھری۔ سوری آئی کانٹ کم، نورے ہاسپٹل میں ہے۔ اسے کیا ہو گیا؟ اچانک فبیہا حیران تھی۔ کل تک وہ ٹھیک تھی، پتہ نہیں ڈاکٹر بتائیں گے تم لوگ انجوائے کرو۔ اس نے مزید بات کیے بغیر فون کٹ کر دیا۔ نورے کو وائرل نے گھیر لیا تھا۔ ڈاکٹر نے 2 دن ہسپتال میں رکھنے کو کہا تھا۔ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ مام آپ گھر جائیے، میں یہی ہوں۔ حیام نے سچویشن سنبھالتے ہی تہمینہ کو کہا۔ نہیں میں ابھی ہوں یہاں، تم جاؤ، کہیں جا رہے تھے شاید۔ انہیں یاد آیا ہاں وہ سب دوستوں کی گیدرنگ تھی مگر ہے۔ نہیں تم جاؤ، ریلیکس کرو۔ وہ ابھی سو رہی ہے، میں ہوں یہاں۔
پھر تم آ جانا۔ انہوں نے سہولت سے بات کی۔ تو وہی تو بولا بچی پلس کزن ہنوز بدتمیزی سے بولا، مگر اس بار حیام نے اسے مکہ جڑنے میں دیر نہیں کی۔ او واٹ؟ حیام سب ان دونوں کو پکڑے تھے جو ایک دوسرے کے گریبان تک آ چکے تھے۔ نورے کا نام مت لینا اب۔ حیام دارا فبیہا ڈانٹ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اتنی تیش میں آدھا کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ فارس اپنا ٹوٹا جبرا لے کے گر پڑا۔ وہ راستے میں تھا جب اسے فبیہا کی کال ملی۔ حیام تم ٹھیک ہو؟ تم اس بے غیرت انسان کی بات پہ ہنس رہی تھی، اس کے بعد بھی مجھے پوچھ رہی ہو؟ وہ آتے فشاں ہو رہا تھا۔ حیام لینگویج پلیز، کیا ہو گیا ہے؟ فبیہا شاک میں تھی، وہ کیسے بات کر رہا تھا؟ تم اچھے سے جانتی ہو ہمیں نکاح کی خبر پھیل چکی ہے ہمارے سرکل میں۔ وہ فارس اسی وجہ سے نورے کو بیچ میں لا رہا تھا۔ وہ تم اس وقت بہت انجوائے کر رہی تھی، اب جاؤ کرو انجوائے۔ حیام نے غصے سے فون کاٹا۔ آج اس کی غیر پورے طور پر جاگ رہی تھی۔ کوئی کیسے اس کی بیوی تک آ سکتا ہے؟ اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ 3 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ آنکھیں کھلتے ہی حیام کا جاذب چہرہ اسے نظر آیا۔ وہ نکاہت سے مسکرا دی۔ کیسی ہو میری جان؟ محبت سے نورے پہ جھک گیا۔ درد ہو رہا ہے جسم میں؟ وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس سے ڈپ سے ہمت رکھو مائی اسٹرانگ پارٹنر۔ حیام نے اس کا ماتھا چوما۔ آپ؟ نرس نے ڈپ چینج کرتے ہوئے اسے دیکھ کر جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میں ان کا ہسبینڈ ہوں، آپ کائنڈلی اپنا کام کریں۔ حیام نے جواب دیا تو نرس منہ کھولے باہر چلی گئی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے حیام۔ نورے کی آواز دھیمی تھی، لہجہ ٹوٹ رہا تھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ حیام نے خود کو اس کے قریب کیا۔ مجھے اب پھر بھی اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ آپ کی دوست ہے۔ اچھا، اور؟ حیام نے حیرانگی سے اس کی بات سنی۔ آپ کا گھر اچھا لگتا ہے؟ وہ اٹک رہی تھی۔ ہمارا گھر نورے، وہ تمہارا بھی ہے۔ حیام نے محبت کے پھول برسائے۔ بی جان سے بھی بہت پیار کرتی ہوں میں، اور مجھ سے۔ حیام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ بی جان کو مت بتائیے گا کہ میں نے آپ سے یہ بولا ہے؟ کیا؟ آئی لو یو حیام۔ نورے نے بول کے جلدی سے اپنا چہرہ چھپایا۔ حیام کے کندھوں سے کوئی بوجھ ہٹا تھا۔ وہ اس سفر میں اکیلا نہیں تھا، وہ اس کا پسندیدہ بن گیا تھا جو کبھی اس کی ناپسندیدہ تھی۔ یہ دل کی بازیاں بھی عجیب ہوتی ہیں، کب پلٹ جائیں پتہ نہیں چلتا۔ اب میں کچھ کہوں؟ حیام نے اس کے چہرے سے ہاتھوں کو ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آئی لو یو مور۔ اس نے گرم جوشی سے باقاعدہ اظہار محبت کیا۔ نورے کی دھڑکنیں اتھل پھتل ہو رہی تھی۔ کرب کا یہ لمحہ اسے حاصل زندگی لگا۔ وہ یکدم اچھا محسوس کرنے لگی۔ بیمار کو قرار آ گیا تھا۔ کئی دیواریں آج گر چکی تھی، اب کچھ ان کہیں باتیں نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں مسکرائے جا رہے تھے۔ حیام نے خود کو ٹین ایج میں محسوس کیا، پہلا پیار والی فیلنگز، اور نورے ایک دم بڑے ہو گئے تھے، سمجھدار، گہری۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے، مگر ڈاکٹر کے آنے سے ان کا ٹرانس ٹوٹا۔ یہ پہلے سے کافی بہتر لگ رہی ہیں، اگر یہی پروگرس رہی تو آپ انہیں کل ہی لے کر جا سکتے ہیں۔ وہ پروفیشنل انداز میں نورے کا معائنہ کر رہے تھے، جو نرس کچھ دیر قبل کمرے سے نکل کے گئی تھی وہی ساتھ آئی تھی، اور ڈیب بدلتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ نورے حیام تک شرما گیا۔ 2 سال بعد صحیح سے ناشتہ کرو نورے، پیپر میں کمزوری ہوگی ورنہ۔ تہمینہ اسے باقاعدہ ٹھونس رہی تھی۔ آج اس کا بورڈ کا لاسٹ پیپر تھا۔ جلد از جلد جا کے گھر واپس آنا چاہتے تھے کیونکہ حیام نے آؤٹنگ کا پلان بنا رکھا تھا، اسے شاپنگ بھی کروانی تھی۔ فیبی پلیز ڈو می اے فیور۔ حیام کی کال پر علت بڑی آواز ابھری۔ ہاں بولو ڈیئر۔ فیبی کا لہجہ کھنکھناتا ہوا تھا۔ یار تم سینٹر سے نورے کو پک کر کے شاپنگ کروا دو، میں نے اسے آؤٹنگ کا پرامس کیا تھا، مگر مشکل لگ رہا ہے۔ ضروری شاپنگ ہے، تم کرو، اور باقی گھمانے کا میں دیکھ لوں گا، ہو سکتا ہے میں جوائن کر لوں تم لوگوں کو مال میں۔ وہ سینٹر پہ ویٹ کر ہی ہوگی، میں نے منع کیا تھا اسے کہ گھر نہ جائے، ڈرائیور کی جگہ میں آؤں گا۔ اوکے ریلیکس، آئی ول مینیج آل تھنگ۔ تم مال آ جانا، مجھے سینٹر کی لوکیشن بھیجو، میں جاتی ہوں۔ فبیہا نے چٹکی بجا کے مسئلہ حل کر دیا۔ سو نائس آف یو یار۔ حیام متشکر ہوا۔
اچھا اب شکر ادا ہوا کرے گا، فیبی نے طنز کیا تو وہ مسکرا دیا۔ اوکے میں سینڈ کرتا ہوں۔ حیام کو ڈر تھا دیر بیر نہ ہو، نوری کی پریشانی اسے برداشت نہیں تھی، مگر سب سے بڑی پریشانی کو وہ خود کو اس کے پاس بھیج رہا تھا۔ وہ تھکی مندی شاپنگ سے واپس آ گئے، صفحے پہ آ رہی تھی لیٹی تھی جب مسز نجف لکھانی پرس جلاتی اس کے سامنے آ کر بیٹھی آ گئی اپنے بوائے فرینڈ کی بیوی کو شاپنگ کروا کے۔ ان کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ وہ بچی ہے کامن مام، فبیہا نے چڑ کے جتایا۔ آج بچی ہے، کل وہ بڑی ہو جائے گی اور تم بوڑھی، وہ بھی جتاتی ہوئی بولی۔ بیٹی کی یہ خود حواری ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسے سیٹل دیکھنا چاہتی تھی۔ سو واٹ، حیام بھی برا ہوگا میرے ساتھ؟ مرد کبھی برا نہیں ہوتا میری جان۔ انہوں نے افسوس سے بیٹی کو دیکھا۔ فبیہا کا فون بجا تھا، شارق کی کال تھی اس وقت۔ وہ حیران ہوئی، نجف بھی بانجے کی کال پہ الرٹ ہوئی۔ کیسی ہو فیبی؟ شارق نے اپنائیت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ سنانا یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں پاکستان تم سے ملنے، شارق نے لہجے میں محبت سمو کر کہا۔ او گریٹ، ضرور آؤ، تمہاری خالہ کا گھر ہے، مگر صرف میرے لیے آ رہے ہو تو اپنے پیسے خرچ نہیں کرنا، میں حیام سے نکاح کر رہی ہوں۔ اس نے شارق کو سناتے ہوئے ماں پر بم پھوڑا۔ وہ لیٹ نائٹ گھر میں داخل ہوا تھا اور حسب توقع نوری کو اپنا منتظر پایا۔ آپ آئے کیوں نہیں؟ مال مستح ناراضی سے آئیڈیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، یا پھنسا ہوا تھا۔ تم جانتے ہو نئے آفس کی سیٹنگ میں اس نے اس کی ناراضگی کم کرنے کی کوشش کی۔ فیبی نے کروا دی سب شاپنگ جی، نورے مزید نہیں بولی۔ حیام سمجھ گیا وہ کیوں ناراض ہے، مجھے اسے نہیں بھیجنا چاہیے تھا، مگر میں نے سوچا کہ تم دونوں وقت ساتھ گزارو تو بس۔ وہ کچھ ہلچل ہو رہا تھا اس بات پہ کچھ وقت۔ کیا حیام اب تو ساری زندگی اسی کے ساتھ رہنا ہے؟ نورے کی آواز بڑھا گئی، وہ رخ موڑ کے آنسو چھپانے لگی۔ میری جان، حیام یکدم اس کے سامنے آئے۔ تم نے ہی حوصلہ دیا تھا، تم ہی ٹوٹ رہی ہو اب۔ اس کے لبوں پر جھکا، نورے نے اپنے لب اس کے مزید قریب کر دیے۔ اس کی قربت ہی اس بے قراری کا سارا حل تھی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، کیسے پتہ نہیں، مگر کر دوں گا۔ حیام نے اس کے گرد اپنے پناہیں مضبوط کی تو وہ بھی سمٹ گئی۔ میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں، تم تو میری جان ہو۔ حیام مسکرا دیا۔ 2 سال پہلے وہ ہسپتال سے چھٹی لے کر نوری کو گھر لے آیا تھا۔ فیبی سے ناراضگی ہنوز وہ کسی کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، سارا فوکس نورے پہ تھا۔ آپ کچھ پریشان ہیں؟ نورے کو وہ کل رات کے مقابلے میں کافی چپ لگ رہا تھا۔ کل تو اظہار ہوا تھا، تو پیمان باندھے گئے تھے، اور آج یہ چپ جب کہ وہ سامنے تھی۔ نورے حیام نے سب چھوڑ کے اسے تھاما اور بیڈ پر اٹھا کے بٹھایا اور خود کے سامنے آن بیٹھا۔ آج تحتا تھا، وہ تھک گیا تھا، منجدار میں رہ کے اس بمڑے سے اسے نکلنا تھا۔ نوری جی، نوری ہی ماتان گوش ہوئی۔ تم مجھے کیسا انسان سمجھتی ہو؟ حیام نے اس کا امتحان لینا شروع کیا۔ بہت اچھا، سب سے اچھا۔ وہ خوش دلی سے بڑے ہو کر، میں کہوں کہ میں اچھا نہیں ہوں، میں نے بہت برے کام کیے ہیں، پھر تو آپ اسے معافی مانگے، وہ سب کو معاف کر دیتا ہے، نورے عقیدے سے کہا۔ اس کے برے کاموں کی نوعیت نہیں سمجھ رہی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں نورے، مگر میں نے کسی اور سے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا شوہر بنوں گا۔ اب بتاؤ، اگر میں وعدہ پورا نہیں کروں گا تو میں کیسے اچھا انسان ہوا؟ وہ میری وجہ سے روئے گی تو میں کیسے اچھا انسان ہوا، تم بتاؤ؟ حیام نے اسے دیکھا جس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ کس سے وعدہ کیا ہے آپ نے؟ اس نے آنسو کو روکا مگر ناکام رہی۔ نورے کو روتا دیکھا اسے خود سے مزید نفرت ہوئی۔ وہ ندامت سے چور لہجے میں بولا، آپ کے دوست؟ وہ حیران تھی، وہ دوست بھی ہے اور گرل فرینڈ بھی۔ حیام کا سر مزید جھک گیا۔ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ نورے نے پوچھا۔ نہیں، آپ نہیں، مگر وعدے کی پھانس اٹک کے رہ گئی ہے، یقین کرو میں نہیں جانتا تھا۔ حلال کی لذت اتنی ہے، ورنہ کبھی فبیہا سے حرام کا رشتہ نہیں بناتا۔ اس کے لہجے میں صداقت تھی۔ نورے فخر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ کو اپنا وعدہ نبھانا چاہیے۔ دادا جی کہتے تھے، مسلمان ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیتے۔ نورے تم بہت معصوم ہو، بہت عظیم ہو، شاید اس لیے اس نے میرا دل تمہاری جانب بھیج دیا، ورنہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حیام نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا، میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ، آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیے گا۔ میں فبیہا کو کچھ نہیں کہوں گی، ان کی عزت کروں گی، آپ کی گرل فرینڈ ہوں میں۔ وہ بھی کی آنکھوں میں مسکرا دی۔ حیام اس کی محبت کے بوجھ تلے دب سا گیا تھا۔ حال شارق پاکستان آیا ہوا تھا، مگر اس نے ہوٹل میں قیام کر رکھا تھا۔ فبیہا کو پتہ چلا تو اسے افسوس ہوا، وہ بہت روڈ ہو گئی تھی اس کے ساتھ۔ کہاں جا رہی ہو؟ نجف لکھانی نے اسے
تیار دیکھا تو پوچھا شارق سے ملنے اس کے ہوٹل. وہ نرمی سے بولی. ان کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی تھی. شکر ہے تمہیں میرے بانجی کا خیال آیا. اچھا کزن ہے میرا. وہ آپ نے اور خالہ نے مل کر سب کمپلیکیٹڈ کر دیا. وہ ناراض ہوئی. شارق کی پسند ہو تم تبھی رشتے کی بات ہوئی تھی مگر تمہیں تو دوسری بیوی بنا ہے. کسی کی شوق سے بنا اور ساری زندگی افسوس کرنا. پھر حیام مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ چیزیں واقعی وہ محبت کرتا تھا. اب اس کے حالیہ جذبات سے ساری سوسائٹی واقف ہے. فارس کا واقعہ مجھے بھی پتہ ہے اور اس کی حسین بیوی سے بھی مل چکی ہوں میں. اور بابو سے نکل کر حقیقت میں آ جاؤ پھر بھی ورنہ بھیانک تبھی تم سہ نہیں پاؤ گی. وہ کہہ کر رکی نہیں. فبیہا نے پرس اور موبائل صوفے پر پھینک. نورے نے بے ساہتا لب کاٹے. تصور میں حیام کا بھرپور وجود اور اس کا لمس نورے کو گدگدا گیا. شوہر کا خیال ہی عورت کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے. اس نے آنکھیں کھولی. سامنے مجسم موجود. آپ نورے ہکا بکا تھی. حیام نے ہاتھ سے رسالہ اس پر پھینکا. یہ کیا سستی بکواس پڑھ رہی ہو؟ عمر دیکھی اپنی. وہ شدید غصے میں تھا. نوری کو ٹور کے شرمائی. کوئی جواب نہ بن پایا تو منہ چھپا گئی. ادھر دیکھو. حیام نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے. نرمی سے اس کے آگے گھٹنوں پہ بیٹھ گیا. بلیک ٹروزر پہ لوز وائٹ شرٹ اور جاگرز پہنے ہوئے کچھ تھکا سا تھا. شاید وہ ابھی جم سے لوٹا تھا. یہ سب پڑھنے کی تمہاری عمر ہے؟ میں 15 سال کی ہوں. نورے نے ڈرتے ڈرتے کہا. تم ابھی بھی چھوٹی ہو. حیام مسکرایا. مگر آپ کی بیوی تو ہوں. نورے نے آنکھیں پھیلائی تو حیام گڑبڑا گیا. تو مجھے یہ سب پتہ ہونا چاہیے. وہ کچھ جھجک کے. تمہیں جو بتانا ہوگا میں خود بتاؤں گا. سمجھا دوں گا عملاً. حیام نے اپنی گہری نظر اس پہ جمائی تو وہ نظر چرا گئی. یہ پل اس کے لیے بہت قیمتی تھے. جب حیام پاس آتا تھا اس نے بے ساہتا نرمی سے نورے کے گال سے ہلایا. عین اسی وقت اس کا فون جگمگانے لگا. فبیہا کی یہ تیسری کال تھی جسے اس نے نظر انداز کیا تھا. حیام کی طرف سے مسلسل تیسری بار کال اگنور کی گئی تھی. وہ فون پٹک کے کار کی چابیاں لے کے باہر کی جانا بڑھی. اس کا رخ شارق کے ہوٹل کی طرف تھا. گاڑی ہلکی سپیڈ سے رواں تھی. اس کا ذہن بھی ماضی میں رواں دواں تھا. 2 سال پہلے. تم سچ کہہ رہے ہو حیام؟ فبیہا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. ہاں وہ مان گئی ہے. تو پھر کب سے ہمارا نکاح؟ فبیہا بے تاب تھی. ابھی نہیں. 2 سال بعد جب وہ مزید سمجھدار ہو جائے گی تب میں دوبارہ اسے پرکھوں گا اور تب امام کو بھی بتاؤں گا. تب تک ہم ایسے ہی رہیں گے جیسے چل رہا ہے. چلنے دو تم بس. نورے سے تعلقات اچھا رکھو. وہ میرے لیے اہم ہے اور اتنی بڑی قربانی کے بعد تو مزید ہو گئی ہے. حیام نے اسے چتا دی. مجھے تم مل رہے ہو. اب میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. تم خوش ہو نا؟ فبیہا نے اسے ٹٹولا. کیا سننا پسند کرو گی؟ حیام نے کہا. فبیہا جاننا چاہتی تھی. میں خوش نہیں ہوں. صرف اپنی کمٹمنٹ نبھا رہا ہوں. حیام نے سارا سیاق کا سباق اس کے آگے پیش کر دیا. تم خوش ہو بس ظاہر نہیں کر رہے. تم صرف گل میں ہو نورے کی وجہ سے. میں تمہیں اتنی محبت دوں گی تو کہ تم سب بھول جاؤ گے. فبیہا پور عزم تھی. حیام ہنس دیا. اس نے فون رکھ دیا. ان گزرے 2 سالوں میں سب بدل گیا تھا. وہ اکثر نورے سے ملتی. نورے کا اخلاق اب اس کے ساتھ ساتھ اچھا ہو گیا تھا. حیام نے فلیٹ سیل کر دیا تھا. وہ اس سے باہر کم ہی ملتا. جب بھی ملتا نورے ہمیشہ ساتھ ہوتی. آفس میں بھی اس سے کم سامنا ہوتا. وہ جتنا پاس جاتی وہ اتنا دور ہو جاتا. مگر فبیہا نے ہار نہیں مانی. اسے نورے کے چہرے کے سکون سے غصہ تھا. اس کا اطمینان دیکھا وہ اندر ہی اندر کھلتی رہتی. آخر ایسا کیا اعتماد دے دیا حیام نے کہ وہ اتنی خوش مطمئن رہتی ہے. اور یہ راز بھی کچھ دن کھل گیا جب وہ اور نورے شاپنگ پر ساتھ تھے. نورے تمہیں پتہ ہے حیام مجھ سے شادی کر رہا ہے. فبیہا نے شے کا گلاس لے. ببرکہ جی میری ہی اجازت سے. وہ شاپنگ بیگ سر پر رکھ کے عین اس کے سامنے ہاتھ سینے پہ باندھے لپیٹے بیٹھی تھی. چہرہ بلا کا پرسکون تھا. جو بھی ہے مگر وہ میرا ہو جائے گا. تمہیں اعتراض تو نہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے میرے ہو گئے. آپ کو اعتراض ہوا تھا؟ اس نے جلتا ہوا سوال الٹا اس کی طرف پھینکا. فبیہا کو اس پر 15 سالہ بچی نہیں کوئی 55 سالہ پختہ عورت لگ رہی تھی. تمہیں یہ سب باتیں کس نے سکھائی؟ وہ غصہ ہو رہی تھی یا بے بسی اسے خود نہیں پتہ چل رہا تھا. وقت نے سب بتا دیا. اور حیام کی محبت اور اعتماد نے اتنا گہرا کر دیا ہے کہ معمولی پتھروں کے آنے سے کوئی ہلچل نہیں ہوتی. مجھ میں اتنا بھروسہ ہے اس پہ. اس مرد ذات پہ. فیبی کا انداز طنز و مزاح والا تھا. نہیں مجھے حیام پہ نہیں اللہ پر بھروسہ ہے جس نے انہیں میری تقدیر میں لکھا. اگر وہ آپ کے ہوتے تو ایسا مجھے کیوں دیتا؟ مگر وہ میرا ہو رہا ہے. اب فبیہا سلگ رہ گئی. ہوئے تو نہیں نا؟ کوئی ہاتھ سے چھین سکتا ہے. نصیب سے نہیں.
آپ مجھے گھر ڈراپ کر دیں پلیز۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی۔ فبیہا لاجواب ہو چکی تھی۔ حال تم اپنے ہوش میں خیام، تمہارے سر سے فبیہا کا بھوت اب تک نہیں اترا۔ تہمینہ اس کی نکاح والی بات سن کے آپے سے باہر ہو گئی۔ مام کوئی بھوت ووت نہیں، کمٹمنٹ ہے بس، بار میں کہ کمنٹ میں نہیں مانتی، میں مانتا ہوں اور نبھاؤں گا بھی۔ نورے کا سوچا، اسے احساس دلائے، اسی کا سوچ کے سب کیا ہے اسی کی اجازت سے۔ وہ عائشہ سے بولا، کیا وہ جانتی ہے وہ کون ہوتی اجازت دینے والی؟ انہیں شدید ترشایا، میری بیوی ہے، اس کی ہی اجازت اہم ہے۔ خیام نے انہیں باور کروایا، تم نے کیا کہا ہے میری معصوم سی بچی سے کہ وہ مان گئی؟ تم اس چڑیل کے ساتھ مل کے میری بھتیجے سے ناانصافی کر رہے ہو۔ وہ آنکھ بگولا ہو رہی تھی۔ فبیہا نے ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ مام پلیز فبیہا کو کیوں بول رہی ہیں؟ وہ عزت دار لڑکی ہے، کتنی عزت دار ہے جانتی ہوں میں۔ عزت بنانا تھا تو عزت سے رہتے اس کے ساتھ۔ تمہاری فلیٹ کی داستانیں اور مالدیو کے قصے سب جانتی ہوں۔ جی یہی وجہ ہے اسے اپنانے کی۔ میں بے زمین نہیں بن سکتا۔ یہ طاقت، یہ اشیاء نورے کو دیکھا ہی اپنے اندر پیدا کی ہیں۔ مگر اللہ گواہ ہے فبیہا صرف ذمہ داری ہوگی، محبت بس۔ نورے اس کا مستحق لہجہ تہمینہ کو چپ کروا گئے، اس لیے کہتے ہیں ماں باپ کا کہا مانو، حرام سے بچو۔ اب تمہیں احساس ہوا جب پھنس چکے ہو۔ تہمینہ کول ڈاؤن ہو کر بیٹے کو سمجھا رہی تھی۔ بہت شدت سے احساس ہو گیا، حلال رشتے جیسا سکون کہیں نہیں۔ خدا مجھے ہمت ہے کہ میں یہ آزمائش جی لوں، دونوں کے حقوق پورے کر سکوں، کل میرا نکاح ہے۔ شارق فبیہا کا لہجہ مدھم تھا۔ وہ اس وقت جمعانہ کراچی میں شارق کے کمرے میں موجود تھی۔ مبارک کو وہ مسکرا کے بولا، میری طرف سے آؤ گے نکاح میں؟ ماما بابا نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ وہ پاس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ضرور آؤں گا، یہاں نہیں ہوتا، آسٹریلیا میں ہوتا تب بھی تم بلاتی میں آتا۔ وہ خوشدلی سے بولا، پاگل ہو گیا؟ وہ تب گیا تم سے کم؟ وہ بے ساہتا ہنسا تو فبیہا بھی مسکرا دی، میں ٹھیک کر رہی ہوں نا شارق؟ اس نے یکدم پوچھا، نہیں تم ایک اچھے بھلے کپل کے بیچ میں آ رہی ہو؟ بیچ میں آ گئی؟ فبیہا نے طرح کے بولا، نہیں وہ خود نہیں، اس کا قسمت ہے یہ، اور تم زبردستی خیام کی قسمت بننا چاہ رہی ہو۔ خیام نے مجبوری میں نکاح کیا تھا، اب تو وہ مجھے کہیں سے مجبور نہیں رکھتا۔ کمل فبیہا کب تک آنکھیں جان بوجھ کے بند رکھو گی؟ اس گیدرنگ میں دیکھا تھا میں نے وہ کتنا کیئرنگ، کتنا پوزیسو ہو رہا تھا اپنی وائف کے لیے۔ مرد یہ سب صرف اپنی پسندیدہ عورت کے لیے کرتا ہے۔ شارق نے اسے آنا دکھایا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ رو پڑی، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم حقیقت سے نظر چرا رہی ہو، گناہ پر گناہ کر رہی ہو، ایک کپل کو توڑ رہی ہو، اپنی اور خیام کی دوستی سے ہاتھ دھو رہی ہو، اچھی بلی جوانی ہوار کر رہی ہو۔ شارق جھنجھلا گیا، بس کل نکاح ہے میرا، آنا ہوا تو آ جانا۔ فبیہا پرس اٹھا کر جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ شارق سر پکڑ کر بیٹھ کر بلحاظ اس شب آن پہنچی تھی۔ کل یقیناً سب بدلنے والا تھا۔ تہمینہ خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ انہیں نورے سے شکوہ تھا کہ اس نے سب باتیں ان سے چھپائی۔ خیام نے کل کے نکاح کا ارینجمنٹ ریحان کے گھر کروایا تھا۔ وہ اور نورے اپنے اپنے گھروں میں بند تھے۔ نورے کو اس وقت صرف تنہائی درکار تھی۔ تہجد سے فجر تک وہ صرف سجدہ ریز رہی، یا اللہ ایسا مجھے صبر دے، اگر یہ تیرا فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے، اور اگر یہ کوئی سازش ہے تو مجھے اور میرے شوہر سے بچا لے، اس کی فریاد سن لے، جس کا تیرے سوا کوئی نہیں۔ وہ بلک بلک کر رو دی۔ وہ صبح 10 بجے خیام پورش میں دکھائی دیا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی، سفید شلوار کرتے میں ملبوس، اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ خیام نے اوپر نظر کی تو وہ پردے کے پیچھے جا چکی۔ اسے یقین اسے دیکھ لیتی تو شاید روک لیتی، اسے ڈر تھے، اس نے خیام کا سامنا نہیں کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کے آگے بڑھ چکا تھا۔ نورے کا دل کو دھکا سا لگا، دلہن کو بلائیے۔ نکاح نے تیسری بار اصرار کیا۔ ریحان نے پہلو بدل کے خیام کو دیکھا، جو مسلسل فبیہا کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، مگر جواب ندارد، شاید راستے میں ہو۔ ریحان نے قیاس ظاہر کیا۔ اس وقت لاؤنج میں فبیہا داخل ہوئی، مگر دلہن والے حلیے سے آری کہاں رہ گئی تھی۔ اور بیٹھو۔ ریحان نے آگے بڑھ کے اسے تھامنا چاہا، مگر فبیہا نے اشارے سے اسے روک دیا۔ خیام بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے وہ کچھ ٹھیک نہیں لگی۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ فیصلے نے خیام سے پوچھا۔ اس لیے بیٹھا ہوں یہاں، اور یہ سب بھی۔ خیام نے خود پر قابو رکھا، مجھ سے پیار کرتے ہو؟ یہ کیا بات لے کر بیٹھ گئے ہو؟ دیر ہو رہی ہے۔ خیام کو اب غصہ آ رہا تھا، میں نہیں کروں گی جب تک نہیں بتاؤ گے۔ وہ بازی تھی، چپ کر جاؤ، یا فبیہا صاحب پھٹ رہا ہے میرا، اور پھٹ رہا ہے میرا۔ وہ بے قابو ہوا، میں یہ نہیں کر سکتی خیام، فبیہا نے روتے ہوئے کہا۔ خیام سمیت سب کا منہ کھل گیا۔ میں یہ تب کرنا چاہتی تھی جب تم مجھ سے محبت کرتے، جب محبت ہی نہیں تھی تو کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیوں فرشتہ بن رہے ہو آپ اس نورے کو دکھانے کے لیے؟ کیا سمجھتی ہے وہ خود کو؟
وہ مہان اور میں شیطان ہوں؟ نہیں حیام، میں نے محبت کی، تم نے بھی کی تھی، مگر بکتی تم مرد بڑے بے غیرت ہوتے ہو، بہت گھٹیا۔ ریحان کچھ کہتا مگر حیام نے اسے روک دیا۔ فبیہا کے انکار سے اس کی طبیعت ہلکی ہو گئی تھی، جیسے کوئی بوجھ کندھوں سے اتر گیا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ فبی بھی اپنے کا طوفان تھما دے۔ اس نے بولنے دیا، سارا غبار نکالنے دیا تمہیں، تمہاری نور مبارک۔ یہ گھر والی کو اپنے شوہروں پہ بڑا ناز ہوتا ہے، میں بھی ناز کرنا چاہتی ہوں، گھر والی بننا چاہتی ہوں اس کی، جو صرف میرا ہے۔ میں ایک بڑھتے ہوئے شخص سے شادی نہیں کروں گی، میں نورے کو بتاؤں گی میں بھی اچھی لڑکی ہوں، تمہاری ماں کو ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ میں نے کسی کا گھر نہیں توڑا۔ حیام، میں بھی تمہاری نظروں میں معتبر بن کر رہنا چاہتی ہوں جیسے نورے ہے، میں تم پہ بوجھ نہیں بن سکتی، ہم تینوں کی زندگی میں زہر نہیں گھول سکتی۔ مزید وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، شانت ہو چکی تھی، ان گزرے سالوں کی جنگ سے، حقیقت سے بھاگتے تھک چکی تھی۔ تم نے صحیح کہا فبیہا، میں واقعی گھٹیا اور بغیرت ہوں، مجھے اللہ نے توقع دیا، اللہ نے مجھے موقع دیا اپنی غلطی سدھارنے کا، وہی کر رہا تھا، مگر اللہ سب کا ہے، صرف میرا یا تمہارا نہیں۔ نورے کا بھی، شاعر کا بھی ہے، ہمارے گناہوں کی سزا وہ ان دونوں کو نہیں دینا چاہتا تھا، وہ دونوں جو ہم سے بے انتہا مہلت سے محبت کرتے ہیں، اور جیسے مجھے نورے سے محبت ہوگی، مجھے یقین ہے جلد یا بدے تمہیں بھی شاعر سے ہو جائے گی۔ میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ، ایک سچے مخلص دوست کی حیثیت سے میں ہر قدم تمہارے ساتھ ہوں، بلا جھجک کہہ دینا مجھ سے کچھ بھی، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ نمی حیام کی آنکھیں، اس کا چہرہ بھگو رہی تھی، فبیہا کے قدموں میں گرا، وہ اس سے معافی کا طلبگار تھا، ایک لڑکی کو یوز کرنے، اسے بیچ راستے چھوڑنے پہ وہ نادم تھا۔ اس کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا ازالہ آج ہوا تھا، وہ یقیناً ایک اچھی تربیت کا مرد تھا جس نے اپنا قول احاطہ نبھایا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے آنکھ سے پوچھا، آج اسے محبت اور ہوس کا فرق سمجھ آ گیا تھا، حلال کی طاقت کا احساس ہو گیا تھا۔ آج حیام دورانی اور نورے آغا کا ریسیپشن تھا، شہر کی ساری کریم موجود تھی، تہمینہ دورانی مسکراتے ہوئے سب مہمانوں سے مبارکباد وصول کرتی، مسز نجف و فبیہا بھی اسے ویسے ولیمے میں شریک تھے۔ ماں شارک، فبیہا نے شارک کے ساتھ آسٹریلیا سیٹل ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس حیام اور پنک گھیردار میکسی میں سجی سنوری نورے اسٹیج پر ساتھ بیٹھے قیامت دار رہی تھی۔ شارک اور فبیہا ایک ساتھ اسٹیج پر چڑھے، آؤ سیلفی لیتے ہیں۔ ریحان نے موبائل آن کیا تو فبیہا مسکرا کے نورے کے قریب ہوگی، وہ روم میں داخل ہوا تو نورے کی جان حلق میں آ کر ٹگی۔ شرمایا جا رہا ہے۔ حیام دھیرے سے چلتا ہوا اس کے مقابل بیٹھا، جو ہتھیلیاں مس رہی تھی۔ آپ میری کون ہیں؟ حیام نے معصومیت سے پوچھا۔ بیوی، نورے کی مری مری آواز نکلی۔ تو بیوی اتنی دور کیوں ہے؟ حیام نے جھٹکے سے اسے کھینچ کے خود پر گرا لیا، اس کا نازک وجود ہلکوڑے لے رہا تھا۔ حیام کا ایک ہاتھ اس کی کمر پہ تھا تو دوسرا اس کے لبوں پر پہلے منہ دکھائی دے وہ خود کو دور کرنے لگی۔ سب تمہارا تو ہے جان۔ حیام نے اسے لٹا کے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ شاید بوسہ اسی مرد نے ایجاد کیا تھا جسے عورت کو چپکوانے کا کوئی طریقہ نہیں آتا۔ کمرے میں پھولوں کی مہک ان کے سرسراتے بدنوں کو مہکا رہی تھی۔ آج محبت کا حراج کا وصول ہو رہا تھا، جس نے عمر اور جسم کا ہر فاصلہ مٹا دیا تھا۔